गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम गुलह फारसी जो हम किताब पढ़ रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में, उसके सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम हमारे अगले इक़्तिबासात का तर्जुमा पढ़ेंगे। जो हमारा आज का 7वां इक़्तिबास है, उसका उन्वान है 7वें इक़्तिबास को हिकायत के उन्वान से पेश किया गया है। देखिए हिकायत में क्या बयान कर रखा है। कोई एक लालची शख्स की ख्वाहिशात और उस लालची शख्स की एक छोटी सी कहानी को बयान किया गया है। देखिए लिखते हैं फारसी में ये, जमा दर मजलिस नशस्ता बूद नद हरीस दीदा आमद नशस्त बिगमान एन का वक्ते तामे शान अस्त। यानी जैसे कि लिखा कि जमा दर मजलिस, यानी एक महफिल जमा थी। तो एक महफिल में कुछ लोग जमा थे। एक लालची तामे शान लिखा है, एक लालची ने देखा, आया और बैठ गया। आगे लिखते हैं, यारान ओ रामोई दिमाग दीदा। यानी उसका ख्याल क्या था, वो किस ख्याल से बैठा कि शायद ये उन लोगों के खाने का वक्त है। आगे लिखते हैं, रेश खंद गुफ्तंद के माहमा गर सनायम व हर किस यक किस्मे तामी मेल कुंद तो बकदाम ताम रगबत दारी। यानी खाना खाने का वक्त समझकर वो इसमें महफिल में आकर बैठ गया। लोगों ने उसके इरादा को समझ लिया, यानी लोग उसके इरादे को समझ चुके थे। तमाम लोगों ने मुंह चढ़ाते हुए मुस्कुराते हुआ कहा कि हम सब भी भूखे हैं और हर शख्स को एक किस्म का खाना पसंद है। अब देखिए आगे लिखते हैं कि तो बकदाम ताम रगबत दारी। फिर लिखा है, ताफराह मश कुनीन गुफ्त जहमते दीगराने कशीद बहरचा शुमार रगबत दारम जो दबिया रीद। देखिए लिखा है कि एक किस्म का खाना पसंद है। फिर लिखा है, देखिए तो बकदाम हम ताम रगबत दारी, यानी कहते हैं कि तुझे कौन सा खाना पसंद है ताकि हम लोग उसका इंतजाम करें। उसने कहा, और तकल्लुफ ना करो, जो कुछ तुम्हें पसंद है वो ही मुझे भी पसंद है, जल्दी ले आ। ये थी हिकायत। अब जो इससे अगली हिकायत है, हिकायत पढ़ रहे हैं हम, तो हिकायत का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। अगली हिकायत में क्या दे रखा है, देखिए अगली हिकायत में जो दिया है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए हिकायत अर्ज गुलिस्ताने शेरी शादी। अगली हिकायत है गुलिस्ताने शादी की, तो जिसका उन्वान भी ये दे रखा है, हिकायत अज गुलिस्ताने शादी। चलिए गुलिस्ताने शादी की हिकायत बाब अव्वल से दिया हुआ है, हिकायत 11। लिखते हैं, दरवेशी दावत दर बगदाद पद आमद हिज्जाज यूसुफ राहबर
کردند لکھتے ہیں بخوا اندس و گفت دعائی خیری برمن کن گفت خدایا جانس بستان گفت از بہر خدا این چا دعاست گفت این دعائی خیر است ترا و جملہ مسلمانان را. آگے ایک مثنوی بھی دے رکھی ہے، اس میں مثنوی کے بارے میں لکھا ہے ای زبردست زیر دست آزاد گراتا کی بماند این بازار بچہ کار آیدت جہانداری مردند با کے مردم آزاری. ترجمہ چلیے شروع کرتے ہیں. لکھا ہے درویشی مستجاب الدعوات در بغداد پد پد آمد حجاج یوسف. حجاج یوسف کے بارے میں کہا ہے کہ حجاج یوسف کو لوگوں نے خبر دی کہ بارگاہ الہی میں جس کی اکثر دعائیں قبول ہوتی ہیں ایک فقیر بغداد میں آیا ہوا ہے. یعنی ایک بغداد کے فقیر کی چرچا چل رہی ہے. لکھتے ہیں حجاج نے اس فقیر کو، یعنی آگے لکھا ہے دیکھیے اس میں لکھا ہے کہ حجاج یوسف را خبر کردند، یعنی کسی نے خبر دی بخوا اندس و گفت دعائی خیر برمن، یعنی اس کی دعا قبول ہوتی ہے. گفت خدایا جانس بستان گفت از بہر خدایا، یعنی اس نے کیا ہے اس کو بلوایا فقیر کو. تو فقیر کو بلوایا اور کہا میرے لیے خیر کی دعا فرمائے. پھر دیکھیے اس نے دعا کی کہ اے خدا تو اس کو موت دے، یعنی اس نے اس کو کے لیے موت کی دعا مانگی. حجاج نے کہا خدا کے واسطے یہ کیا دعا ہے؟ اس فقیر نے کہا کہ یہ دعا تیرے واسطے اور تمام مسلمانوں کے لیے اچھی ہے. مثنوی ایک کمزوروں کو ستانے والے طاقتور، یعنی جو حجاج یوسف ہے وہ کمزوروں کو ستانے والا ہے، تو اس کے بارے میں یہ تھوڑا سا لکھ دیا کہ ایک کمزوروں کو ستانے والے طاقتور کب تک تو اس بازار کو گرم رکھے گا، بادشاہت تیرے کیا کام آ سکتی ہے. لکھا ہے نا کہ بچہ کار آیدت جہانداری، تیرا مرنا ہی اچھا ہوگا کیونکہ تو لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا ہے. یعنی مردنت با کے مردم آزاری، یعنی تیرا مرنا ہی اچھا ہوگا کیونکہ تو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. پھر باب اول سے حکایت نمبر 20 اور دے رکھی ہے. اس میں اگلا اسی میں حصہ دے رکھا ہے. دیکھیے باب اول کا ہم نے ابھی 11 نمبر جانا تھا، اب یہ باب اول کا 40 نمبر دے رکھا ہے. اگلی حکایت اس میں دے رکھی 7، 8، 9 نمبر حکایت جو دے رکھی ہے وہ ہے باب اول. باب اول سے 40 یہ حکایت اور ہے. اس حکایت میں دیکھیے باب اول حکایت میں کیا بیان کر رکھا ہے. دیکھیے آوردہ اند کے نو شیروان عادل رادل شکار گاہی شیدی کباب می کردند و نمک نابود غلامی بروستا. آگے دیکھیے اس میں انہوں نے لکھا ہے بیان کیا جاتا ہے کہ انصاف پسند منصف یعنی ایماندار 9 شیروان کے لیے شکار گاہ میں کباب بنائے جا رہے تھے. یعنی وہ انصاف پسند تھا بادشاہ کا. اس بادشاہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے آگے برستان دوا نید تا نمک آرد 9 شیروان گفت با قیمت بستان تا رسمی نگر دد و دا خراب ناسود گفتند عظیم قدر چا خلل زائد گفت بنیاد ظلم اندر جہان اول اندک بودا است و ہر کس
کہ آمد بران مزید کردتا بدین غایت رسید، یعنی یہ ان کا حکایت نمبر اول کا ایک اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو فارسی کا اقتباس ہے ہمارے یہاں. تو دیکھیے انہوں نے کہا ہے آوردہ اند کے نو شیروان عادل رادر شکار گاہی شیدی کباب می کردند، یعنی شکار گاہ میں عادل شاہی جو انصاف پسند، عادل شاہی یعنی انصاف پسند نو شیروان تھے، نو شیروان جی تھے، ان کے لیے شکار گاہ میں کباب بنائے جا رہے تھے مگر نمک نہ تھا، یعنی نمک کی کمی رہ گئی. آگے لکھا ہے دیکھیے برستان نمک نابود غلامی برستا، یعنی اب وہ غلام سے کیا کہتے ہیں. دیکھیے انہوں نے نمک لانے کے لیے ایک نوکر کو گاؤں میں دوڑایا. نو شیروان نے حکم فرمایا کہ قیمت دے کر لانا، کہیں یہ رسم نہ ہو جائے اور اس سے گاؤں تباہ و برباد نہ ہو جائے. لوگوں نے کہا اتنے تھوڑے سے نمک سے کیا خرابی، فطور کام میں خرابی پھر پیدا ہو جائے گی. اس نے کہا ظلم کی بنیاد نیو، یعنی بنیاد جو ہے نیو جو ہے وہ دنیا میں پہلے تھوڑی سی ہی ہوتی ہے اور پھر جو شخص آتا ہے اس کو بڑھاتا جاتا ہے یہاں تک کہ ظلم انتہائی درجہ کو پہنچ جاتا ہے. بیشک بہت اچھی بات انہوں نے بتائی، اس فارسی کے اپنے اس اقتباس میں انہوں نے بیان کیا ہے. جو بھی بات اس بات میں انہوں نے بتایا کہ کہیں ظلم کی انتہا نہ بڑھ جائے. اگر ہم تھوڑے سے نمک کو بھی بنا رقم دیے یا اس کو بنا ادا کیے، کچھ ادا کیے بغیر اگر لے آئیں گے اور کل کو ہم کیا ہے اور زیادہ مطلب کیا ہے ظلم کریں گے، لوگوں سے فری میں اور چیزیں سینیں گے لیں گے تو ظلم کی انتہا ہو جائے گی. اس لیے اس کے بعد میں ایک قطع بھی بیان کیا ہے اگر زباغ ریت ملک خرد شیبی بر آورند غلامانے او درخت از نیز نیخ. لکھتے ہیں بادشاہ اگر عوام کے باغ کا ایک سیب بھی کھا لے تو اس کے نوکر چاکر پورے پیڑ کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیتے ہیں. بڑی اچھی بات بیان کی ہے کہ اگر بادشاہ عوام کا اگر فری میں کوئی ایک سیب بھی توڑ کر کھا لے تو اس کے نوکر چاکر جو ہوتے ہیں وہ عوام کے سارے مطلب سیب کے پیڑ کو، درخت کو ہی اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں. آگے لکھتے ہیں با پنکھ بیزا کے سلطان ستم روا دارد زنند لشکرے یانس ہزار مرغ با سیز شیخ. لکھتے ہیں بادشاہ اگر 5 انڈوں کے ظلم کو جائز قرار دے تو اس کا لشکر 1000 مرغ کو کیا ہے شیخ پر رکھ دیں گے. یعنی اس کے جو نوکر چاکر ہیں، کام کرنے والے ہیں نیچے والے، وہ 1000 مرغ کو کیا ہے مطلب اس کے لشکر ہے وہ ہزاروں مرغ کو کیا ہے شیخ پر رکھ دیں گے، یعنی شیخنے کے لیے چھوڑ دیں گے. تو یہ ان کا ایک ہم نے ایک اور اقتباس جانا. اگلا اقتباس جو اس میں دیا ہوا ہے وہ بھی باب اول حکایت 44 سے لیا گیا ہے. یہ اگلا جو ہے اقتباس وہ ہے باب اول حکایت 44 سے، باب اول حکایت 44 سے. یہ جانتے ہیں اس کے بارے میں، چلو پڑھتے ہیں. یہ جو اقتباس ہے یہ کیا دے رکھا ہے اس کے بارے میں اور پڑھ کر دیکھتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں اس اقتباس کو. اگلے اقتباس کو لکھتے ہیں مردم آزاری راہ حکایت کنند کے سنگی برسال ہی زد درویش را مزالے انتقام نا بوت زم را نگاہ می داست تاز مانی کے ملک رابران لشکری خصم آمد
विद्र चाह कुर्द दरवेश अंदर आमद व शंग बर सरस कोफत गुफ्ता तो केस्ती वाइन संग चराजदी गुफ्त मन फलानम वायन हमान संग सत के दर फलान तारीख बरसरे मन जदी गुफ्त चंद देन रोजगार कुजाबोदी गुफ्त अज जाहत अंदेशदमी करदम अन अखनून के दर चाहत दीदम फुर्सत गनीमत दानिस्तम। ये इसमें इन्होंने मखलूक को सताने वाले का किस्सा बयान किया है, यानी जो अल्लाह की मखलूक है उसको सताने वाले लोग थे उनके बारे में एक किस्सा बयान किया है। बयान किया जाता है कि उसने एक नेक आदमी के सर पर एक पत्थर मारा। उस फकीर में उस वक्त बदला लेने की हिम्मत ना थी, यानी एक गरीब कमजोर नातवा इंसान है, उसके सर पर पत्थर मारा गया है और उसमें बदला लेने की कोई भी कुव्वत या हिम्मत या ताकत नहीं है। एक जमाना तक वो पत्थर उसने अपने पास हिफाजत से रखा कि बादशाह को उस सिपाही पर गुस्सा आया और उसको कुएं में कैद कर दिया। वो वहां पहुंचा और सिपाही के सर पर पत्थर मारा। उसने कहा तू कौन है और तूने ये पत्थर क्यों मारा? फिर फकीर ने कहा मैं फला हूं और ये वही पत्थर है जो तूने फला तारीख को मेरे सर पर मारा था। उसने पूछा कि तू इतने वक्त तक कहाँ था? फकीर ने जवाब दिया तेरे अहदा और मर्तबा से खौफ ज़दा था। अब जब मैंने तुझे कुएं में कैद देखा तो तू मौका गनीमत समझा, मैंने मौका गनीमत समझा और तुझे पत्थर मारा। तो ये हमने आज हमारे 4 इक़्तिबास पढ़े, हिकायत से, हिकायत शादी से। अगले इक़्तिबास हम हमारे अगले जो क्लास होगी फारसी की उसमें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलो शुक्रिया।